بچوں، ایک دفعہ کی بات ہے، ایک جنگل میں چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک مچھیرا رہتا تھا۔ وہ مچھلی پکڑنے کے لیے ایک ندی کے پاس روزانہ جایا کرتا تھا اور وہاں سے مچھلیاں پکڑ کر گھر لاتا تھا۔ اس کی روز روز کبھی ایک تو کبھی دو مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں، لیکن وہ اس میں بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ خوش رہنے والا آدمی تھا، لیکن جب وہ گھر جاتا تو اس کی بیوی اسے بہت سناتی تھی۔ اس کی بیوی بہت ہی زیادہ ناخوش تھی۔ تم پھر سے صرف یہ 2-3 مچھلیاں پکڑ کے لائے ہو، اس سے ہم امیر ہوں گے یا کھانا کھائیں گے؟ میں اس بدبودار گھر میں رہ رہ کر تنگ آ گئی ہوں، مجھے نیا گھر چاہیے تو چاہیے۔ ہم جلد ہی نیا گھر بھی لے لیں گے اور میں زیادہ پیسے بھی کماؤں گا، لیکن آج صرف یہ 2-3 ہی مچھلیاں پکڑی گئی ہیں اور کچھ نہیں۔ ان 2-3 مچھلیوں سے کچھ نہیں ہوگا، ذرا دیکھو اس گھر کی حالت، کتنا گندا اور سڑا ہوا گھر ہے، اتنی زیادہ بدبو آتی ہے اس میں، جتنا بھی صاف کرو یہاں کی بدبو تو جاتی ہی نہیں ہے، مجھے نیا گھر چاہیے۔ وہ آدمی روزانہ اپنی بیوی کی اسی طرح سے باتیں سنتا رہتا تھا، لیکن وہ کچھ زیادہ نہیں کہتا تھا۔ وہ کرتا کیا اور کیا ہی کہتا۔ وہ روزانہ کی طرح آج بھی مچھلیاں پکڑنے آیا۔ وہ ندی کے پاس آیا اور مچھلیاں پکڑنے لگا۔ بہت دیر ہو گئی، اسے کوئی بھی مچھلی نہیں ملی اور وہ بہت ہی زیادہ اداس ہو گیا۔ لیکن تبھی اسے کچھ احساس ہوا، کسی مچھلی کے پھنسنے کا احساس ہوا۔ وہ خوشی سے اٹھا اور زور سے اپنے مچھلی پکڑنے والے ڈنڈے کو کھینچنے لگا۔ بہت ہی زیادہ کوشش کے بعد ایک خوبصورت سی مچھلی پکڑی گئی۔ وہ مچھلی بہت ہی زیادہ چمک رہی تھی۔ وہ مچھلی نایاب لگ رہی تھی، کوئی عام مچھلیوں کی طرح بالکل بھی نہیں۔ وہ آدمی اس مچھلی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہوا اور اسے اپنی پیاری سی ٹوکری میں ڈال دیا۔ مچھلی نے کہا، دیکھو، میں کوئی عام مچھلی نہیں ہوں، میں ایک جادوئی مچھلی ہوں، تم میری جان بخش دو، تم جو بولو گے میں وہ تمہارے لیے ضرور کروں گی، میں تمہاری خواہش کو پورا کروں گی، میں ایک جادوئی مچھلی ہوں۔ ارے واہ، یہ تو جادوئی مچھلی ہے، یہ تو بول سکتی ہے۔ میں تمہاری جان بخش دوں گا، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا، تم تو اتنی پیاری مچھلی ہو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ تمہارا بہت شکریہ، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے، میں تمہاری خواہش کو پورا کروں گی۔ نہیں نہیں، مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، میں تو یہیں سے مچھلیاں پکڑتا ہوں اور گھر جا کر اچھے سے گزارا کرتا ہوں، مجھے کسی زیادہ چیز کی تلاش نہیں ہے، اور تم بہت ہی زیادہ پیاری ہو، اس لیے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ آدمی اس پیاری سی مچھلی کو دوبارہ ندی میں پھینک دیتا ہے۔ ندی میں پھینکنے کے بعد وہ اسے آخری مرتبہ اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے دوڑتے ہوئے گھر آتا ہے۔ اسے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ اس نے اس مچھلی کی مدد کی۔ وہ بھاگتے بھاگتے اپنے گھر جاتا ہے تاکہ اپنی بیوی کو یہ سب بتائے۔ کیا تم نے جادوئی مچھلی کو چھوڑ دیا؟ تم پاگل ہو کیا؟ اس سے کیا کیا ہم کر سکتے تھے؟ وہ ہماری ساری خواہشات پوری کر سکتی تھی، وہ ہمیں بڑے بڑے گھر دے سکتی تھی، تم اتنے کیسے بے وقوف ہو؟ رکو رکو، میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس جادوئی مچھلی کو میں کیسے لا سکتا تھا گھر پہ؟ میں نے بس اس کو چھوڑ دیا۔ بات سنو، جاؤ دوبارہ اور اس مچھلی سے ایک پیارا سا بڑا سا گھر مانگ کے آؤ، جلدی جاؤ ورنہ پھر تم اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ وہ آدمی بہت ہی زیادہ حیران ہوتا ہے اور افسردہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کی باتوں کو مانتے ہوئے گھر سے نکل جاتا ہے۔ وہ سارے راستے یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس مچھلی سے کیسے مانگے گا۔ وہ ادھر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے ندی کا سارا پانی ہرا ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ زور زور سے مچھلی کو آوازیں لگاتا ہے۔ مچھلی وہاں پر آ جاتی ہے۔ تم نے مجھے آواز لگائی، بتاؤ کوئی خواہش لے کر آئے ہو؟ دراصل یہ خواہش میری نہیں، میری بیوی کی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اسے ایک پیارا سا بڑا سا گھر مل جائے اور وہ اس میں مزے سے رہے۔ میں نے اسے منع کیا تھا لیکن اس نے مجھے بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اسے وہ گھر مل چکا ہے۔ آدمی دوڑا دوڑا اپنے گھر کی طرف جاتا ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ ایک خوبصورت سے گھر میں اس کی بیوی کھڑی ہوتی ہے۔ تو بتاؤ
अब तो तुम खुश हो ना, मैंने इतना प्यारा घर तुम्हें दे दिया। खैर तुमने नहीं, उस मछली ने दिया है, और कोई खास खूबसूरत नहीं है। मैंने तो इसे ज्यादा अच्छा मांगा था, गुजारे लायक है बस। इस तरह कुछ और दिन गुजर जाते हैं। एक दिन वो औरत सोच रही होती है कि अभी उसको और बड़ा घर चाहिए होगा। अब ये घर छोटा पड़ रहा है, मुझे इससे भी बड़ा घर चाहिए। मुझे एक महल चाहिए, मैं एक महल में रहूंगी, मैं एक रानी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? हमें जो है उसी पे खुश रहना चाहिए। लेकिन उसकी बीवी नहीं मानती और उस आदमी को दोबारा मछली के पास जाना होता है। उसका दिल तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन अपनी बीवी की वजह से वो मजबूर होता है। इस बार नदी के पास काफ़ी ज़्यादा अलग माहौल था। नदी का पानी लाल हो चुका था। उसने उस मछली को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाईं। ए जादू की मछली, ए जादू की मछली, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बोलो, क्या तुम एक और ख्वाहिश लेकर आए हो मेरे पास? ये भी ख्वाहिश मेरी नहीं बल्कि मेरी बीवी की है। उसे एक महल चाहिए। तुम जाओ, उससे ये सब मिल चुका है। आदमी थोड़ा सा हैरान होता है और सर खुजाते हुए लौट आता है। वो रास्ते में यही सोच रहा होता है कि अब आगे क्या होगा। तभी उसे अचानक अपने घर की जगह एक खूबसूरत और आलीशान महल दिखता है। वो हैरानी से उस महल के अंदर जाने लगता है। जब वो अंदर जाता है तब उसे तख्त पे उसकी बीवी बैठी हुई नज़र आती है, जिसने एक खूबसूरत से लिबास और सर पे ताज पहना हुआ होता है। अरे वाह, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ मैं खुश तो हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं हूँ, सही है ना? क्या मतलब है? अब तुम्हें और क्या चाहिए? तुम महल में बैठी हो। ये महल वैसा नहीं जैसे मैंने सोचा था, मुझे इससे भी आलीशान महल चाहिए। तुम्हें ज्यादा की लालच नहीं रखनी चाहिए और जो है उस पर खुश होना चाहिए, वरना ये जो भी है वो सब चला जाएगा। ऐसा मत करो। नहीं, मुझे नहीं पता। तुम अभी उस मछली के पास जाओ और उसको बोलो कि इससे भी ज्यादा आलीशान महल वो हमें दे। जाओ। आदमी बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दा हो जाता है और वो फिर मछली के पास पहुंचता है। इस बार नदी का हाल कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी और नदी का पानी भी काला था। उसने मछली को पुकारा और मछली आ गई। उसने मछली से अपनी बीवी की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा, मेरी बीवी को इससे भी ज्यादा आलीशान महल चाहिए। जाओ, उसे आलीशान महल मिल चुका है। आदमी जब घर पहुंचता है तो वो हैरान हो जाता है। वो महल अब कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो चुका था। वो अपनी बीवी को देखता है, जिसने पहले से ज़्यादा अच्छे कपड़े और ताज पहना हुआ होता है और आसपास दो लोग उसकी खिदमत भी कर रहे होते हैं। देखो, अब तो तुम खुश हो ना? तुमने बहुत ज्यादा आलीशान महल मांगा था और उस मछली ने तुम्हें काफी ज्यादा आलीशान महल दे दिया। हाँ ठीक है, इस बात का फैसला तो मैं बाद में करूंगी कि मैं खुश हूँ या नहीं। अब इस बात का क्या मतलब है? वो उसके सवाल का जवाब नहीं देती और अपने कमरे में आ जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब वो अपनी खिड़की के पास खड़ी होती है, आखिर सूरज सुबह ही क्यों निकलता है और चांद रात को क्यों? मैं तो इनको उलट कर दूंगी। उठो, उठ जाओ, जल्दी उठो, जाओ उस मछली के पास और उसको बोलो कि मुझे सूरज चांद सितारों इन सब का मालिक बनना है। जल्दी जाओ और उनको ये सब बोलो। ये नामुमकिन है। तुम ये सब नहीं कर सकती हो। तुम्हें जितना कहा है तुम उतना करो, वरना निकल जाओ इस घर से। जाओ और जाके उस मछली से मेरी ख्वाहिश बताओ। जाओ। वो एक बार फिर मछली के पास पहुंचता है। इस बार निहायती काला नदी का पानी होता है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, बिजली कड़क रही होती है। क्या तुम्हारी बीवी अब भी खुश नहीं है? अब उसे क्या चाहिए? वो नामुमकिन बात कर रही है। वो कह रही है कि उसे सूरज चांद सितारों का मालिक बनना है। जाओ, देखो, ये सब हो चुका है। जाओ। आदमी को यकीन नहीं आ रहा था। वो दौड़ता दौड़ता महल पहुंचा और बहुत ही ज़्यादा घबराहट में अपनी बीवी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगा, लेकिन
پورے محل میں اس کی بیوی کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے پورے محل کو اچھے سے دیکھا اور دوڑتا ہوا مچھلی کے پاس پھر پہنچا۔ اس بار ندی کا پانی بالکل صاف تھا اور کوئی طوفان بھی نہیں تھا۔ اس نے زور زور سے مچھلی کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ اے مچھلی، تم کہاں ہو؟ مچھلی، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میری بیوی غائب ہو چکی ہے۔ اے جادو کی مچھلی۔ اس نے ناممکن خواہش کی تھی۔ چاند ستاروں کا مالک صرف ایک ہے۔ اس نے یہ خواہش کر کے بہت غلط کیا، اس لیے وہ غائب ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی اس جہان کا مالک نہیں بن سکتا۔ تم پلیز میری ایک خواہش پوری کرو، اسے واپس لے آؤ اور وہ میرے ساتھ خوش رہے اور اس سے زیادہ کی تمنا بھی نہ ہو۔ پلیز اس بار میری ایک خواہش پوری کر دو۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتی ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جلدی کر دو۔ آدمی اپنی خواہش مچھلی کو بتانے کے بعد وہاں سے بھاگتا بھاگتا گھر پہنچتا ہے۔ وہ جب گھر جاتا ہے تو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا پرانا گھر تھا اور اس کی بیوی دروازے پہ کھڑی خوشی سے اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آدمی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی بیوی بھی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب وہ دونوں خوشی خوشی اس گھر میں رہنے لگے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زیادہ کی تمنا نہیں رکھنی چاہیے، اور پیارے بچوں، اس جہان کا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔